السلام علیکم۔ سب سے پہلے یہ سمجھو ہر تھاٹ حقیقت نہیں ہوتا۔ اوور تھنکنگ میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ دماغ جو پاسبلٹی بناتا ہے ہم اسے ریالٹی سمجھنے لگتے ہیں۔ دماغ کہتا ہے شاید یہ برا ہونے والا ہے اور ہمارا دل کہتا ہے ضرور برا ہوگا، لیکن دونوں باتوں میں بہت فرق ہے۔ شاید اور ضرور ایک چیز نہیں ہے۔ آپ کا دماغ فیوچر کی ایک پاسبلٹی کریٹ کر سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فیوچر سچ ہو جائے گا۔ کبھی کبھی ہم ایک امیجنری پرابلم کو سالو کرنے میں گھنٹوں لگا دیتے ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ پرابلم کبھی آئی ہی نہیں۔ اس لیے جب نیکسٹ ٹائم آپ کا دماغ کہے پتہ نہیں کل کیا ہوگا، تو خود سے کہنا کل میرا علم میں نہیں، اللہ کے علم میں ہے۔ مجھے فیوچر کا ہر سین جاننے کی ضرورت نہیں، مجھے صرف اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ توکل کو سمجھنے کے لیے ایک سمپل ایگزامپل دیکھیے۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ کا ایگزام ہے اور وہ کہے میں اللہ پر توکل کرتا ہوں اس لیے میں پڑھوں گا ہی نہیں، یہ توکل نہیں ہے، یہ رسپانسبلٹی سے بچنا ہے۔ لیکن اگر وہ کہے میں جتنا ہو سکے پڑھوں گا، دعا کروں گا، اپنی محنت کروں گا اور پھر رزلٹ اللہ کے حوالے کر دوں گا، یہ توکل ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے اپنی طرف سے سلیوشن ڈھونڈو، مشورہ کرو اور دعا بھی کرو، جائز مینز یوز کرو، جو آپ کے کنٹرول میں ہے وہ کرو اور جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اسے اللہ کے حوالے کر دو، یہی توکل ہے۔ اوور تھنکنگ کا ایک بڑا سبب کنٹرول کی غلط جگہ تلاش۔ ہم اکثر ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہوتی نہیں۔ ہم لوگوں کی اوپینینز کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، فیوچر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور دوسروں کے ڈیسیژنز کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ ہم رزلٹ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، ہر سچویشن کا آؤٹ کم کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور جب کنٹرول نہیں ہوتا ہمارا دماغ پینک کرتا ہے۔ لیکن اسلام ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ ریالٹی یاد دلاتا ہے۔ آپ ہر چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ اپنی نیت اور اپنی کوشش کے ذمہ دار ہیں۔ رزلٹ اللہ کے پاس ہے۔ آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کو سمجھے۔ آپ ہر سچویشن کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلا سکتے۔ فیوچر کا ہر پرابلم پہلے سے سالو نہیں کیا جا سکتا، اور سچ یہ ہے آپ کو کرنا بھی نہیں ہے۔ آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ کو ہر چیز کا مالک بننے کی ضرورت نہیں۔ جب بھی اوور تھنکنگ سٹارٹ ہو یہ فارمولا یاد رکھیے، کوشش میری، دعا میری، توکل میرا اور نتیجہ اللہ کا۔ اس ایک سینٹنس کو اپنے دل میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ اگر ایگزام ہے، کوشش میری، دعا میری، توکل میرا، مگر نتیجہ اللہ کا۔ اگر جاب کا مسئلہ ہے، دعا میری، توکل میرا، محنت میری، جاب ملے گی یا نہیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ کبھی لوگ سمجھتے ہیں اگر مجھے اللہ پر توکل ہے تو میری لائف میں پرابلمز نہیں آنی چاہیے۔ نہیں، توکل کا مطلب پرابلمز کا ختم ہو جانا نہیں ہے۔ توکل کا مطلب ہے پرابلمز کے درمیان بھی دل کا اللہ سے جڑا رہنا۔ کبھی مشکل آئے گی، کبھی لاس ہوگا، کبھی ریجیکشن ملے گا اور کبھی پلان فیل ہوگا، کبھی آپ کو وہ نہیں ملے گا جو آپ چاہتے تھے، لیکن توکل والا انسان یہ کہتا ہے میں اس وقت سمجھ نہیں پا رہا لیکن میرا اللہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ یہ سینٹنس بہت پاورفل ہے۔ میں نہیں سمجھ رہا لیکن اللہ جانتا ہے۔ اوور تھنکنگ اکثر کیوں سے شروع ہوتی ہے، یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، اللہ نے میری دعا ابھی تک کیوں نہیں سنی، میری لائف میں اتنی مشکل کیوں ہے، اس کو ملا مجھے کیوں نہیں۔ لیکن ہر کیوں کا جواب ہمیں اسی وقت ملنا ضروری نہیں۔ کبھی کبھی زندگی کا ایک چیپٹر ایسا ہوتا ہے جس کا مطلب ہمیں بعد میں سمجھ آتا ہے۔ آج جو چیز لاس لگ رہی ہے کل وہی پروٹیکشن ہو سکتی ہے، آج جو ریجیکشن لگ رہا ہے کل وہی ری ڈائریکشن ہو سکتا ہے، اور آج جو ڈیلے لگ رہا ہے کل وہی پریپریشن ہو سکتی ہے۔ اس لیے اپنی کہانی کا ایک پیج دیکھ کر پوری کتاب کا فیصلہ مت کریے۔ اللہ پوری کتاب جانتا ہے، آپ صرف ایک پیج دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کا مائنڈ بار بار فیوچر کے سینیروز بنا رہا ہے تو رک جائیے، گہری سانس لیجئے اور خود سے کہیے میں فیوچر کو کنٹرول نہیں کرتا، اللہ کرتا ہے۔ پھر اپنے آپ سے پوچھئے اس وقت میرے کنٹرول میں کیا ہے، بس اس چیز پر فوکس کریں۔ اگر آپ پڑھائی کر سکتے ہیں تو آپ پڑھائی میں محنت کریں، اگر آپ کام کر سکتے ہیں تو کام کریں، اگر کسی سے بات کرنی ہے تو کاملی بات کرو، اور اگر ڈاکٹر، ٹیچر یا کاؤنسلر یا کسی ٹرسٹڈ پرسن سے مشورہ ضروری ہے تو مشورہ کریے۔ اور جو چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اس کو بار بار سوچنے سے وہ کنٹرول میں نہیں آ جائے گی۔ کبھی ہم اللہ پاک کو صرف تب یاد کرتے ہیں جب پرابلم بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن دعا صرف ایمرجنسی کے لیے نہیں ہے، دعا اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے۔
آپ اپنے دل کی بات اللہ سے کر سکتے ہیں، اپنی پریشانی بتا سکتے ہیں، اپنا ڈر بتا سکتے ہیں، اپنی ویکنیس آپ اللہ پاک سے بتا سکتے ہیں۔ اور سب سے خوبصورت بات، اللہ کو پہلے سے سب پتہ ہے۔ آپ کو پرفیکٹ ورڈز کی ضرورت نہیں ہے، کبھی بس اتنا کہہ دینا کافی ہو جاتا ہے، یا اللہ میرا دل بہت پریشان ہے، مجھے سنبھال لیجئے، یا مجھے نہیں پتا کیا کرنا ہے، میرے لیے بہترین راستہ کھول دیجئے۔ یہ چھوٹی باتیں دل کو اللہ کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب دل بہت پریشان ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرنا سیکھیے۔ قرآن میں مومنوں کا ایک خوبصورت جملہ آتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس کا مطلب صرف زبان سے بولنا نہیں، اس کا مطلب دل سے سمجھنا ہے۔ یا اللہ مجھے ہر چیز کا جواب نہیں پتا، مجھے ہر پرابلم کا سلیوشن نہیں پتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ تو میرے لیے کافی ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کبھی ڈریں گے ہی نہیں۔ آپ انسان ہیں، ڈر آ سکتا ہے، انزائٹی کا فیلنگ آ سکتا ہے، دل تیز دھڑک سکتا ہے اور خیالات آ سکتے ہیں، لیکن توکل آپ کو یہ سکھاتا ہے میں اپنے ڈر کے باوجود اللہ پر بھروسہ کروں گا۔ ہمت کا مطلب یہ نہیں کہ ڈر کبھی نہیں ہوتا، ہمت کا مطلب ہے ڈر کے باوجود صحیح قدم اٹھانا۔ اوور تھنکنگ کے تھاٹس سے ایکشن میں کنورٹ کرو۔ ایک سمپل ٹیکنیک ٹرائی کریں۔ جب دماغ میں پرابلم آئے، پیپر پر لکھیں پرابلم کیا ہے، پھر لکھیں میرے کنٹرول میں ہے یا نہیں، مجھے ابھی کیا ایک چھوٹا سٹیپ لینا ہے، اور آخر میں جو میرے کنٹرول میں نہیں وہ اللہ کے حوالے۔ اگر آپ کو رات کو اوور تھنکنگ اور زیادہ انٹینس محسوس ہو سکتی ہے، اس وقت اپنے مائنڈ کے ساتھ آرگیومنٹ کرنے کی بجائے روٹین سمپل رکھیں۔ فون سائڈ پر رکھیں، تھوڑا ذکر کریں، اللہ سے دعا کریں، اپنے تھاٹس کو پیپر پر لکھ دیں اور خود سے کہیں اس پرابلم کو میں کل ہینڈل کروں گا، ابھی مجھے ریسٹ کرنا ہے۔ ہر پرابلم کو رات کے 2 بجے سالو کرنا ضروری نہیں، کبھی کبھی ٹائرڈ مائنڈ پرابلم کو ریالٹی سے زیادہ بڑا بنا دیتا ہے۔ سوشل میڈیا پر ہم دوسروں کی لائف کا ہائی لائٹ دیکھتے ہیں اور اپنی لائف کا بیہائنڈ دا سینس، سب مجھ سے آگے نکل گئے، سب خوش ہیں، صرف میری لائف ڈیفیکلٹ ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا دوسرے انسان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اس لیے اپنی جرنی کو دوسروں کے ٹائم لائن سے کمپیئر مت کریں۔ اللہ نے ہر انسان کو الگ راستہ دیا ہے، کسی کے چیپٹر 5 چل رہا ہے اور آپ کا سیکنڈ ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی کہانی خراب ہے۔ توکل کے ساتھ صبر بھی چاہیے، کبھی دعا کا جواب فوراً نہیں ملتا، کبھی رزلٹ لیٹ ہوتا ہے، کبھی راستہ بند ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن ڈیلے کا مطلب ریجیکشن ضروری نہیں۔ کبھی اللہ وقت سے پہلے چیز نہیں دیتا، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ آپ اس وقت اس کے لیے ریڈی نہیں۔ اس لیے دعا کرتے ہوئے یہ بھی کہیے، یا اللہ مجھے وہ دے جو میرے لیے بہتر ہے اور مجھے اپنے فیصلے پر راضی کر دے۔ اپنے آپ سے یہ 5 سینٹنسز روز کہیں، اللہ میرے حال سے واقف ہے، مجھے ہر چیز کا فیوچر پہلے سے جاننے کی ضرورت نہیں، میں اپنی پوری جائز کوشش کروں گا، جو میرے کنٹرول میں نہیں میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ ان سینٹنسز کو صرف ریپیٹ نہ کریں، ان کا میننگ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک چھوٹی سی ویژولائزیشن، آنکھیں بند کر کے امیجن کریں آپ ایک بہت بھاری بیگ لے کر چل رہے ہیں۔ اس بیگ میں کیا ہے؟ فیوچر کا ڈر، پاسٹ کی ریگریٹ، لوگوں کی اوپینینز، فیلڈ پلانز، اگر ایسا ہو گیا تو کیا، اور اگر ویسا ہو گیا تو کیا۔ ہر خیال ایک پتھر بن کر بیگ میں پڑا ہے، آپ چل رہے ہیں اور بیگ ہیوی ہوتا جا رہا ہے، پھر آپ رکتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا اللہ جو میرے بس میں نہیں میں وہ تیرے حوالے کرتا ہوں، اور امیجن کریں کہ آپ بیگ کو نیچے رکھ دیتے ہیں۔ پرابلم شاید ابھی بھی وہی ہے، لیکن آپ کا دل ہلکا ہو گیا۔ یہی توکل کی خوبصورتی ہے۔ ہر پرابلم فوراً ختم نہیں ہوتی، لیکن پرابلم کو کیری کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ لیکن اگر انزائٹی بہت زیادہ ہو تو، اگر انزائٹی اتنی زیادہ ہے کہ آپ کی ڈیلی لائف، سلیپ، اسٹڈیز، ورک یا ریلیشن شپ سیریسلی افیکٹ ہو رہے ہیں، تو کوالیفائڈ مینٹل ہیلتھ پروفیشنل سے بات کرنا بھی ایک ریسپانسبل سٹیپ ہو سکتا ہے۔ اللہ پر توکل کرنا اور سبب اختیار کرنا ایک دوسرے کے اگینسٹ نہیں ہے۔ جیسے بخار ہو تو دعا بھی کرتے ہیں اور علاج بھی، اسی طرح ایموشنل ڈیفیکلٹی میں دعا، ذکر،
ہیلتھی روٹین اور سپورٹ اور ضرورت پر پروفیشنل ہیلپ سب اپنی جگہ پر امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں۔ پاسٹ کو بار بار پنش مت کریے۔ اوور تھنکنگ صرف فیوچر کے بارے میں نہیں ہوتی، کبھی ہم پاسٹ کو بھی بار بار ریپلے کرتے ہیں۔ کاش میں نے وہ نہیں کہا ہوتا، کاش میں نے وہ ڈیسیژن نہ لیا ہوتا، یا پھر کاش میں وہاں نہیں گئی ہوتی۔ لیکن جو ہو گیا وہ چینج نہیں ہو سکتا۔ اگر غلطی ہوئی ہے تو توبہ کریں، اگر کسی سے معافی مانگنی ہے تو معافی مانگ لیں، اگر لیسن لینا ہے تو اسے ہمیشہ یاد رکھیں، لیکن خود کو زندگی بھر پنشمنٹ مت دیجیے۔ اللہ پر بھروسہ کا مطلب اپنی ویلیو سمجھنا بھی ہے۔ آپ کا ویلیو صرف سکسیس سے ڈیسائیڈ نہیں ہوتا۔ آپ فیل ہوئے تو آپ ورتھ لیس نہیں ہیں، آپ کو ریجیکشن ملا تو آپ ورتھ لیس نہیں، کسی نے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو آپ ورتھ لیس نہیں ہیں۔ آپ کی ویلیو لوگوں کے اوپینین سے ڈیسائیڈ نہیں ہوتی، اللہ کے سامنے آپ کی نیت، ایمان اور عمل امپورٹنٹ ہے۔ اس لیے لوگوں کی اپروول کے پیچھے اپنا سکون مت کھونا، کیونکہ اگر آپ ہر انسان کو خوش کرنے نکلیں گے تو آپ اپنا دل تھکا دیں گے۔ ایک دن آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے، ہو سکتا ہے آج آپ کسی پرابلم کے بیچ میں ہوں، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آپ سوچ رہے ہیں یہ سب کب ختم ہوگا، لیکن زندگی میں ایسے بھی مومنٹس آتے ہیں جب انسان پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے اب سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ نے اس وقت مجھے وہاں کیوں روکا تھا۔ کبھی جو دروازہ بند ہوا تھا وہ آپ کی پروٹیکشن تھی، کبھی جو ڈیلے ہوا تھا وہ آپ کی پریپریشن تھی، اور کبھی جو آپ کو ریجیکشن ملا وہ آپ کو ڈائریکشن چینج تھا۔ ہر سچویشن کا میننگ ہمیں ترنت نہیں ملتا، اس لیے جب سمجھ نہ آئے تو اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں۔ توکل کی سب سے خوبصورت لائن، اگر آپ اس پوری ویڈیو سے صرف ایک لائن یاد رکھنا چاہتے ہیں تو یہ یاد رکھیے، میرا کام کوشش کرنا ہے، ہر چیز کو کنٹرول کرنا نہیں۔ میں دعا کروں گا، میں محنت کروں گی، میں اپنی طرف سے بہترین کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میرا اللہ میرے رزلٹ سے پہلے بھی میرے ساتھ تھا اور رزلٹ کے بعد بھی میرے ساتھ رہے گا۔ آج سے ایک نیا روٹین بنائیں، کل سے نہیں آج سے۔ جب صبح اٹھیں اللہ کا شکر کریں، اپنے دن کی نیت اچھی رکھیں، جو کام کرنا ہے اس کی پلاننگ کریں، پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔ دن کے بیچ میں جب سٹریس آئے تو تھوڑا سا رکیں اور گہری سانس لیں، دعا کریں اور پوچھیں ابھی میرے کنٹرول میں کیا ہے۔ رات کو اپنے دن کو ریویو کریں، جو اچھا ہوا اس کا شکر کریں اور جو غلط ہوا اس سے لیسن لیں، جو کل کرنا ہے اس کی پلاننگ کریں اور پھر اللہ کے حوالے۔ اگر آپ اوور تھنکنگ سے گزرتے ہیں تو خود کو ویک سمجھنا بند کیجیے۔ آپ کا مائنڈ کبھی کبھی ٹائرڈ ہو سکتا ہے، تھکا ہوا ہو سکتا ہے، آپ کا دل کبھی ہیوی ہو سکتا ہے، آپ کو کبھی ڈر لگ سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اللہ آپ کی دعا جانتا ہے، اللہ آپ کے آنسو جانتا ہے، اللہ آپ کی وہ پریشانی جانتا ہے جو آپ کسی انسان کو نہیں بتا سکتے۔ اس لیے اپنے دل سے کہیے یا اللہ مجھے ہر چیز سمجھ نہیں آتی، مجھے فیوچر کا علم نہیں ہے، مجھے نہیں پتا میرا اگلا قدم کیا ہوگا، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ تو جانتا ہے، اس لیے میں اپنی کوشش کروں گا، دعا کرتا رہوں گا اور اپنے دل تیرے حوالے کرتا رہوں گا۔ توکل کا مطلب یہ نہیں سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہوگا، توکل کا مطلب ہے جو بھی ہوگا میرا اللہ اس سے واقف ہے اور میں اس کی طرف رجوع کرتا رہوں گا۔ اور جب انسان اس یقین کو دل میں جگہ دیتا ہے تو اوور تھنکنگ دھیرے دھیرے اپنی گرپ لوز کر سکتی ہے۔ آپ فیوچر کے ہر پاسبل ڈیزاسٹر کو امیجن کرنا بند کرتے ہیں، آپ پریزنٹ میں جینا سیکھتے ہیں اور اپنی کوشش کرتے ہیں اور دعا کرنے لگتے ہیں اور آپ سبب اختیار کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ تو اگر آج آپ کے دل میں کوئی ایسی ٹینشن ہے جو آپ کو اندر سے کھا رہی ہے، 1 منٹ کے لیے رک جائیں، گہری سانس لیجئے اور خود سے کہیے جو میرے بس میں ہے میں وہ کروں گا، جو میرے بس میں نہیں میں وہ اللہ کے حوالے کروں گا۔ یا اللہ میرے دل کو سکون عطا فرما، میرے ڈر کو یقین میں بدل دے، میرے پریشانی کو آسانی میں بدل دے، مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی سمجھ دے اور مجھے اپنے فیصلے پر توکل اور صبر عطا فرما، آمین۔ آپ کو اپنی پوری زندگی کا راستہ ایک ساتھ دیکھنے کی ضرورت نہیں، کبھی کبھی اللہ صرف اگلا قدم دکھاتا ہے، آپ بس وہ قدم اٹھائیں، کوشش کریں اور دعا کریں، توکل پورا رکھیں اور اللہ پر بھروسہ بھی، کیونکہ جب دل اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیتا ہے تو ہر انسرٹنٹی کے بیچ ایک عجیب سا سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو سکون، صبر، یقین اور توکل عطا فرمائے، آمین۔